يا وجيهاتي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے توسل اور جن کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس مہینے کا صحیح طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارے پروگرام میں ایک عظیم عالم دین، نوجوان عالم دین حضرت علامہ اشفاق احمد نقشبندی صاحب تشریف لائے، جو فاضل ہیں جامعہ نامیہ لاہور پاکستان سے۔ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ تو آج جس موضوع کا ہم نے اس ماہ مقدس میں انتخاب کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان گزارا اور کیا حکم اپنی امت کو دیا، ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں اور اسلاف امت کی کیا تعلیمات ہیں۔ علامہ اشفاق صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو آج کا جو موضوع جس کا انتخاب ہم نے کیا اور آپ سے کچھ پوچھنے کی جسارت کر رہے ہیں، تو یہ جو میں نے سامعین و ناظرین کے سامنے چند باتیں رکھی کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان گزارا اور اسلاف امت کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رجب اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ہدیہ عقیدت و محبت کی پھول نچھاور کرنے کے بعد، محتشم مقتدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے میزبان علامہ اشتیاق صاحب کا مشکور ہوں، بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور سامعین کے سامنے ہمیں بٹھایا اور چند باتیں کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا۔ جہاں تک بات ہے اس ماہ مبارک کو کیسے گزارا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلاف امت کی تعلیمات کیا ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے اور بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرماتے، گھر والوں کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے۔ اور ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جانا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام فرمانا، بلکہ اگر آپ غور کریں تو کتب احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب، کہ آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور اللہ کی جناب میں دعا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ اس رجب کے مہینے میں اور شعبان میں ہمیں برکتیں نازل فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یعنی ابھی رمضان شروع نہیں ہوتا تھا، حضور تبھی سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ رمضان ہمیں نصیب فرمانا۔ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ ماہ مبارک ملا۔ بلا شبہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں موجود تھی، اب موجود نہیں ہیں، اور کوئی خبر نہیں کہ جو سانسوں کا یہ سلسلہ رواں ہے کب منقطع ہو جائے۔ یہ رمضان پورا میں نصیب ہوتا ہے یا نہیں، اگر ہو جاتا تو اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا۔ تو احباب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس
کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یاد الہی میں گزارا جائے, اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا جائے. جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ایک اور اس بارے میں ہے جو اس کی اہمیت اور افادیت کو مزید اجاگر کرتا ہے. ان ابی مسعود الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم واہل رمضان. جناب ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک روز جب کہ رمضان کا چاند طلوع ہو چکا تھا, میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان, اگر لوگوں کو پتا چل جاتا, اگر بندوں کو پتا چل جائے کہ ما رمضان, رمضان کی اہمیت کیا ہے, رمضان کیا چیز ہے, تو لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا, میری امت اس مہینے میں تو اہتمام کرتی. جی اس کے ساتھ اس کی اہمیت کو جان کر اس کا عالم یہ ہوتا کہ امت پھر تمنا کرتی, چاہت کرتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا, ہم اللہ کی یاد میں لگے رہتے. تو اس بات سے بخوبی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام خود بھی اہتمام فرماتے, اور پھر یہ فرمان کہ امت کو پتہ چل جاتا, میری امت کو پتہ چل جاتا کہ اس رمضان کی, اس مہینے کی اہمیت کیا ہے, تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی. تو اب دیکھیں ایک مہینہ ہے, چند دن ہیں, ان چند دنوں کو ہم نے اللہ کی یاد میں گزارنا ہے. بالکل صحیح. جیسے پہلے گزارش کیا کہ کیا خبر پھر یہ لمحات آئیں یا نہ آئیں. آپ نے اسلاف امت کی بات کی. اسلاف امت کی وہ ساری باتوں کو احاطہ شمار میں لانا تو ناممکن سی بات ہے اس تھوڑے وقت کے اندر. ہمارا چونکہ تعلق استانہ علیہ گلہار شریف سے ہے, اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے بال یقین وہیں سے ہے. نگاہ مرشد ہو تو انسان اگر زیرو ہے تو ہیرو بن جاتا ہے, اور اگر مرشد کامل کی نگاہ نہ ہو تو انسان ہیرو بھی ہو تو پھر اس کی کیفیت اور حالت زیرو کی سی ہوتی ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا وہیں سے سیکھا, اور وہیں سے جو تربیت ملی, جو کمی بیشی ہے وہ اس میں ہمارا اپنا ذاتی دخل ہے. قبلہ جناب جی سے جو کچھ واقعات منقول ہوئے ان میں سے میں ایک واقعہ چونکہ اس موقع کی مناسبت سے الفاظ کا تغیر و تبدل, تقدم و تاخر ہو سکتا ہے, مفہوم عرض کر دیتا ہوں. آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ بادشاہ تھا, اس نے اپنے وزیر مشیر یا کسی سے خوش ہو کر مخصوص وقت دے دیا, 60 منٹ کا فرض کر لیں, اتنا وقت دیا اور کہا کہ میرے محل میں جو کچھ ہے نا وہ سارے کا سارا تم لے جا سکتے ہو. وہ شخص اندر داخل ہوا, اس نے سامان کو دیکھا, پھر باہر نکلا, اس کے مطابق اس زمانے میں جو کچھ سامان نقل کرنے کے لیے گاڑیاں جو بھی کچھ تھا ان کو بلا لیا, پھر اندر چلا گیا. اب وہ لوگ تو اندر نہیں آ سکتے تھے, وہ تو باہر ہی تھے. یہ اندر آیا, ہر چیز کو ہاتھ لگاتا ہے, پھر وقت کو دیکھتا ہے, اتنے وقت کے اندر میں نے سب کچھ لے جانا ہے. چلتے چلتے اس کا ہاتھ لگتا ہے اس نرم و گداز بستر پر جس پر بادشاہ آرام کرتا ہے. اب غور کیجئے گا, اس بات کو بھی سنیے گا, اور ماہ رمضان کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے, ان قیمتی لمحات کو کہیں ضائع نہ ہم کر بیٹھے. وہ شخص اس بستر پہ جب ہاتھ لگتا ہے, دل میں خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں اس پر آرام کر لوں, پھر ٹائم بھی دیکھ رہا ہے کہ وقت بھی باقی ہے, تھوڑا سا وقت گزرا ہے, اتنے وقت میں سارا کچھ لے جاؤں گا. وہ لیٹا, اور لیٹا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی. جب آنکھ لگتی ہے نا تو اس وقت تھوڑا انسان کا اختیار ہوتا ہے, سوتے وقت تو اختیار ہوتا ہے, لیکن جب سو جاتا ہے پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے. وہ شخص لیٹا, سو گیا, اور اس کے سوتے سوتے وہ ساری کی ساری جو گھڑیاں اسے ملی تھی, جو وقت ملا تھا نا وہ ختم ہو گیا. بادشاہ کے کرندے آئے, اس کو اٹھایا اور ڈانٹ ڈپٹ پلائی اور باہر نکالا. اس نے کہا نہیں مجھے نہ نکالو, مجھے تو بادشاہ نے وقت دیا ہے, میں یہ سامان لے کے جاؤں گا. کہا نہیں, ملا تھا, سامان اٹھا سکتے تھے, لیکن اس دائرہ کائر میں رہ کر, اس وقت کے اندر رہ کر اٹھا سکتے تھے. اب ٹائم ختم ہو گیا. اب غور کیجئے گا کہ وہ شخص سارا کچھ اٹھا سکتا تھا, لیکن کس چیز نے اس کو غافل کر دیا, کس چیز نے اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر اس کو محروم کر دیا. صرف اس کی غفلت نے, اس کی نیند نے. وہ نہ سوتا تو گھر میں سو سکتا تھا نا, اسی بیڈ پر, اسی بستر پر آرام کر سکتا تھا. اب یہ ماہ مبارک جو ہمیں ملا ہے, اس کے لمحات کو ہمیں قیمتی بنانا ہوگا, وگرنہ یہ وقت گزاری جو ہے, کتنے لوگ ہوتے ہیں نادانی میں, وہ کہتے ہیں جی ہم روزے کا جو وقت گزار رہے ہیں, کبھی اخبار یا مختلف چیزوں میں, کبھی کھیل اور اس طرح کے معاملات میں. نہیں, اس طرح نہیں, بلکہ اگر ہم ان اوقات کار کو قیمتی بنانا چاہیں تو اللہ کی یاد کی طرف آنا ہوگا. تو اس واقعے میں دو باتیں, ایک تو پوری زندگی کو آپ
اس پر آپ یہ حساب لگائیں کہ ہم نے کیسے گزارنا ہے, کیسے اس کو مینج کرنا ہے, اور دوسرا خصوصاً یہ ماہ مبارک ہے اس کو ہم نے کیسے قیمتی بنانا ہے. ورنہ روزہ رکھ کر تو سو کر بھی ٹائم گزر جاتا ہے, اور سونے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ سونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ, بلکہ اگر آپ اپنے روزے میں مزید نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اس طرف آنا ہوگا. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک بہت کم آپ آرام کرتے تھے, تو اس وقت کے اندر اگر ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تو جس طرح میں نے وہ بہت ساری واقعات میں سے صرف ایک واقعہ جسے کہتے ہیں نا مشتے از خیروارے, اس ڈیر میں سے میں نے ایک بات سنائی ہے, تو اسی پر اگر عمل کر لیں تو ہم اپنی پوری زندگی میں بھی اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں اللہ کی یاد میں لگ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی جناب میں اللہ کو زیادہ راضی کر سکتے ہیں. ان اوقات میں درود پاک کی کثرت کیجئے, اور اپنی اولاد کی تربیت, جتنے بھی معاملات ہیں وہ ساری چیزیں, وہ ساری راہیں جو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں, ان پر اگر چلا جائے اس ماہ مبارک میں, اور پھر یہ عہد کیا جائے کہ جس طرح ہم اس ماہ مبارک میں رمضان میں اہتمام کرتے ہیں عبادات کا, سارا سال ہی ایسے اہتمام کریں گے. تو میں تھوڑا سا ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ اسی موضوع سے ریلیٹیو بات ہے کہ بس اوقات یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی نوجوان طبقہ, کیونکہ جو سوشل میڈیا پر اس وقت نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ نوجوان طبقہ جو رات کو جو ہے نا وہ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں, روزہ افطار کرنے کے بعد سارا وقت جو ہے نا وہ جاگ کر اسی طرح لغو قوموں میں یا ویسے عام جو شوقیہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں, جو محفلیں ہوتی ہیں, ان میں اپنا وقت ساری رات گزار کے سیری کر کے پھر ایک ہی بار سوتے ہیں اور دن کو 12 بجے اٹھتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان نوجوانوں کو اس پروگرام سے کچھ آپ جی میں گزارش کروں گا کہ اگر تو وہ جاگنا چاہتے ہیں تو پھر وہ عبادت میں اپنا وقت گزارے نا, اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو عبادت میں کریں, قرآن مجید میں, پھر اس میں بھی کوشش کریں کہ تھوڑا بہت آرام بھی کرنا چاہیے. اب تو چونکہ راتیں بھی تو اس طرح تو مختصر وقت تو نہیں, ٹائم ہے, آرام کریں. اگر آرام نہیں کرنا چاہتے, اگر وہ رات کو آرام کریں گے اس نیت سے آرام کریں کہ ہم نے رات کو آرام کرنا ہے, پھر تہجد کی نماز ادا کرنی ہے, سحری کرنے کے بعد پھر ہم مناسب وقت میں عبادت تلاوت میں, تو یہ جو فضولیات میں اور لغویات میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور بے جا کرکٹس اور وغیرہ ٹیم اس طرح مطلب کہ معاملات میں اور گیمیں وغیرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ان اوقات میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا, اس میں آپ جہاں پر یہ اپنی مینجمنٹ کریں گے اس میں کھانا پینا اور جو سونا ہے اس کا بھی اہتمام کریں. کم خوردن, کم خفتن اور کم گفتن. گفتار جو ہے بعض لوگ پورا دن فضول کاموں میں چیٹ کرتے ہوئے ٹائم گزار دیتے ہیں وغیرہ. اس وقت جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے تو میں گزارش کروں گا سوشل میڈیا کا اگر کرنا ہے تو تھوڑے وقت میں جو مسائل سیکھنے, علماء حقہ کی گفتگو کو سنیں اور اس طرح کے پروگرام. اگر کوئی جانا بھی جاتا ہے تو وہ اچھے پروگرام بس وہ دیکھے اور وہیں سے. اور یہ بہت مشکل بات ہے, انسان اپنے آپ پر اگر قابو کرے تو کر سکتا ہے, وگرنہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ بندہ سوشل میڈیا پہ جائے اور ہر وقت واپس آ جائے. پورے اہتمام سے اگر کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے, وگرنہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا. اس بات سے اہتمام کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. ٹھیک, اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے. آمین. ہم سب کو جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین و سامعین, میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یہ جو ماہ مقدس ہے اس میں اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائیں جو اللہ سے دور کر رہی ہے اور آپ کے روزے کی صحت کو خراب کر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں. کل ایک پھر نئے موضوع کے ساتھ, نئے عالم دین کے ساتھ آپ سے ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا وجیہا